السلام علیکم ناظرین، عمار یاسر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ انتخابات ہونے والے ہیں آج سے تقریباً 8-10 دن 12 دن بعد عام انتخابات ہوں گے، اور دو بڑی قومی سیاسی جماعتوں نے منشور کا اعلان کر دیا ہے۔ ایم کیو ایم نے کیا ہے، جماعت اسلامی نے کیا ہے، اور دو بڑی سیاسی جماعتیں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنے منشور کا اعلان کر دیا ہے۔ ان تینوں جماعتوں نے تو پہلے کر دیا تھا، مسلم لیگ نون نے سب سے آخر میں اپنے منشور کا اعلان کیا ہے، مطلب موسٹ اویٹڈ منشور کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکن پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ منشور ہوتا کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ تو منشور سیاسی جماعتیں عموماً جو مہذب معاشرے ہیں، جہاں جمہوری معاشرے ہیں، وہاں پہ منشور کو بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ اس منشور کے ذریعے جو سیاسی جماعت ہوتی ہے وہ اپنا پیغام عوام تک پہنچاتی ہے کہ وہ اقتدار میں آ کر کن اصلاحات پر عمل کریں گے، کیا پروگرامز لائیں گے جس سے عام آدمی کی زندگی پہ، عام آدمی کے لائف سٹائل پہ فرق پڑے گا اور اس کو فائدہ ہوگا، اور وہ کس طرح ملک کو چلائیں گے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں انتخابی منشور کو کبھی بھی وہ اہمیت نہ حاصل رہی ہے، نہ دی گئی ہے، اور عوام بھی کو بھی نہیں بتایا جاتا۔ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے 1967 میں جب یہ جماعت قائم ہوئی تو روٹی کپڑا مکان ان کا سلوگن تھا، اور یہی ان کا پہلا انتخابی منشور تھا، اور وہی انتخابی منشور آج تک چلتا چلا آ رہا ہے۔ لیکن یہ ابھی تک کوئی بتا نہیں سکا کہ اس منشور پر کس حد تک عمل کیا گیا، کہاں تک عمل ہوا۔ پارٹی خود اس چیز کے حوالے سے کوئی چیز واضح طور پر نہیں بتا سکی، لیکن بہرحال یہ ایک سلوگن تھا، اور اسی کو انہوں نے جو پہلا الیکشن تھا 1970 کا، اس کے اندر انہوں نے اس کو ایک منشور کے طور پر، نعرے کے طور پر بنایا۔ اب جو منشور سامنے آئے ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے، اس کا سلوگن ہے چنو نئی سوچ، اور مسلم لیگ نون کا جو سلوگن ہے وہ ہے پاکستان کو نواز دو۔ تو اب یہ دو منشور آئے ہیں، لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ مہذب معاشرے یا آپ یہ کہہ لیں کہ جہاں پر جمہوریت نافذ ہے، جہاں پر جمہوریت موجود ہے حقیقی معنوں میں، وہاں پر تمام جماعتیں اپنے اپنے منشور عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس منشور کے اوپر بحث کرتے ہیں، اس منشور کے اوپر عوام کو انلائٹن کرتے ہیں، اور دوسرے کے منشور کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں یہ بدقسمتی سے میں ایک بار پھر کہوں کہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے کہ ہم مخالف سیاسی جماعت کے لیڈرز پر براہ راست تنقید کرتے ہیں، ان کی آواز پر تنقید کرتے ہیں، ان کے انداز پر تنقید کرتے ہیں، ان کے الفاظ پر تنقید کرتے ہیں۔ ہم عوام کو دی جانے والی سہولیات یا جو انتخابی منشور سامنے والی پارٹی نے دیا ہے اس کے اوپر بات نہیں کرتے، اپنے منشور پہ بات نہیں کرتے۔ تو اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں منشور کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں رہی۔ اس کی صرف یہی وجہ نہیں، اس کی دیگر وجوہات بھی ہیں۔ ایک تو منشور کو بہت پہلے آنا چاہیے تاکہ لوگ اس کو پڑھ سکیں۔ اب ہمارے ملک میں لٹریسی ریٹ ہی اتنا نہیں ہے تو اس کو پڑھنا کس نے، لیکن جتنے لوگ پڑھ سکتے ہیں وہ تو پڑھیں، اور اس کو پڑھ کے پھر اس کے بعد لوگ یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں اس جماعت کو ووٹ دینا چاہیے، اس جماعت کا پروگرام اچھا ہے۔ ایک اور پارٹی جو آج کل زیر عتاب ہے، پاکستان تحریک انصاف، ان کا کوئی منشور سامنے نہیں آیا۔ ان کا فی الحال تو بظاہر تو ایک ہی منشور لگ رہا ہے کہ عمران خان کو قید سے نکالنا ہے، جیل سے نکالنا ہے، اور وہ کسی بھی طرح نکالنا ہے۔ اور آبویسلی جب کوئی جماعت زیر عتاب ہوتی ہے یا کہ مشکلات کا شکار ہوتی ہے تو ان کی پہلی پرائیورٹی یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح قیادت کو باہر نکالا جائے، اور پھر جب قیادت باہر آئے تو پھر اس کے بعد معاملات طے ہوں۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ دو جو بڑی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، ایک دوسرے پہ الفاظ کے وار کر رہی ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری دونوں کا منشور اگر دیکھیں تو مور اور لیس دونوں کے منشور جو ہیں وہ ملتے جلتے ہی ہیں۔ نون لیگ کا کہنا یہ ہے کہ وہ نیب کا خاتمہ کریں گے، عدالتی اصلاحات کریں گے، اور اسی طرح کی باتیں، اور سیم مور اور لیس اسی طرح کی باتیں جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں بھی موجود ہیں۔ اب گزشتہ کئی روز سے یہ بات بھی چل رہی ہے کہ جو پیپلز پارٹی کا منشور کیونکہ پہلے آیا تھا تو یہ شاید انہوں نے کاپی کر لیا ہے اور اسی کو تھوڑا سا نوک پلک سنوار کے وہ کر دیا ہے۔ لیکن عرفان صدیقی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ بڑی محنت اور عرقریزی سے انہوں نے یہ منشور جاری کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انتخابات سے 10-12 دن پہلے آپ انتخابی منشور لانچ کرتے ہیں، تو اس انتخابی منشور پہ کتنے لوگ
نظر کریں گے, کتنے لوگ اس کو دیکھیں گے, اور کتنے لوگ اس کی بنیاد پہ اپنا مائنڈ چینج کر کے مسلم لیگ نون کو ووٹ دینے کا فیصلہ کرتے ہیں, اس کے بارے میں کچھ کہنا ممکن نہیں ہے, کیونکہ ابھی بہرحال پاکستان میں ڈیموکریسی کے حوالے سے شاید اتنی میچورٹی نہیں آئی ہے. اور آخر میں چلتے چلتے صرف اتنی سی بات کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ڈیبیٹ کا چیلنج کیا, دعوت دی ہے اگر نواز شریف صاحب کو, تو یہ ڈیبیٹ ہے. ڈیبیٹ کا مطلب مناظرہ یا مباہلہ یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی. ڈیبیٹ جو ہے وہ کی جاتی ہے, ڈیبیٹ ہے مباحثہ, کہ آپ ایک اپنے اپنے پروگرام عوام کے سامنے پیش کریں گے اور اس کے اوپر آپ گفتگو کریں گے, لوگ آپ سے سوال کریں گے اور آپ براہ راست جواب دیں گے اور ایک دوسرے سے سوال جواب کریں گے. تو اس کے اندر کوئی مذائقہ ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ یہ جو مہذب, ایک بار پھر میں کہوں گا مہذب دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیلی ویژن پر دو بڑی جماعتوں کے لیڈرز یا دو جو کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں کسی بھی پوزیشن کے لیے, پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کے لیے, تو وہ دو لوگ سامنے آتے ہیں اور وہی دو لوگ آپس میں مباحثہ کرتے ہیں. اس میں کوئی لڑائی نہیں ہوتی, اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا, اس میں کوئی انا نہیں ہوتی. اور یہ کہنا کہ وہ ان کا اسٹیچر بہت بڑا ہے اور ان کا اسٹیچر بہت چھوٹا ہے, یہ اگر آپ ایک پوزیشن کے لیے دو لوگ کر رہے ہیں, اور اگر کوئی تیسری جماعت بھی لائک جماعت اسلامی بھی اگر کوئی وزیر اعظم کا نمائندہ نامزد کرتی ہے تو اس کو بھی اس میں انکلوڈ کرنا چاہیے. ایم کیو ایم بھی اگر کوئی وزیر اعظم کا نمائندہ نامزد کرتی ہے تو اس کو بھی اس ڈیبیٹ میں انکلوڈ کرنا چاہیے. تو پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ اگر کوئی ہیں تو وہ تمام ایک ہی سٹیج پہ آئیں اور لوگوں کے سامنے آ کے, جس طرح امریکن الیکشن میں ہوتا ہے, امریکن پریزیڈنٹ کے امیدوار جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سامنے آتے ہیں اور وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد عوام اس میں فیصلہ کرتی ہے. تو یہ اگر روایت یہاں پر بھی ڈال دی جائے تو یہ بہت اچھی روایت ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی, اب انتظار کرتے ہیں انتخابات کا. ہم بیچ بیچ میں آپ کو پروگرام میں بتاتے رہیں گے کہ کیا سچویشن ہے اور انتخابی مہم کس حد تک پہنچ چکی ہے اور کیا امکانات ہیں, اس کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے رہیں گے. آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.